آج عظیم و محترم شاعر بشیر بدر کی سالگرہ کے مبارک موقع پر ٹیم خوشی نغمی کی جانب سے انہیں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بشیر بدر کا فن محض غزلگوئی نہیں بلکہ احساسات کی وہ روشن شمع ہے جس نے محبت، جدائی، تنہائی اور امید کو نئے لفظ، نئی سادگی اور نئی روانی بخشی۔ ان کی شخصیت میں نرمی، تہذیب اور انسانیت کی خوشبو ہے اور یہی رنگ ان کی شاعری میں بھی جھلکتا ہے۔ مشہور شاعر انور جلال پوری نے بھی بشیر بدر کے فن کو سراہتے ہوئے انہیں احساس کی نفاست اور لفظوں کی سادگی کا شاعر قرار دیا۔ ان کے نزدیک بشیر بدر کی شاعری دلوں تک سیدھی رار بناتی ہے، بنا شور کے مگر گہرے اثر کے ساتھ۔ آج کے دن ہم دعا گو ہیں کہ ان کا فن یوں ہی مہکتا رہے اور ادب کی دنیا کو روشن کرتا رہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے شاعر کی دنیا میں اتر رہے ہیں جن کے شعر شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی سنے ہیں، پڑھے ہیں، لیکن ان کی کہانی، ان کی شخصیت کی جو گہرائیاں ہیں وہ شاید اتنی عام نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر بشیر بدر کی۔ جی، ہمارے پاس انور جلال پوری کا ایک مضمون ہے، کچھ یادیں کچھ تبصرے، اور یہ کوئی خشک تنقیدی مضمون نہیں ہے بلکہ ایک دوست کی یادیں اور ایک نقاد کی نظر کا مطلب ایک بڑا حسین امتزاج ہے۔ بالکل، اور اس مضمون کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ یہ ہمیں بشیر بدر سے ایک انسان کے طور پر ملواتا ہے۔ یہ صرف شاعری کا تجزیہ نہیں ہے بلکہ اس شخص کے اندر جھانکنے کی کوشش ہے جس نے وہ شاعری تخلیق کی۔ صحیح۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے ایک شخص کی زندگی کے حادثات، اس کے تجربات، اس کا ماحول، وہ سب اس کے لفظوں میں ڈھل کر شاعری بن جاتا ہے۔ تو آج ہم ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا خاص بات ہے جو بشیر بدر کو میر اور غالب کے صدیوں بعد بھی اتنا مقبول اور ریلیونٹ بناتی ہے۔ جی، یہ ایک ذاتی سفر ہے جس میں ہم سب شریک ہوں گے۔ اچھا، تو سفر کا آغاز ہوتا ہے دسمبر 1975 سے۔ انور جلال پوری علی گڑھ کے ایک مشاعرے کو یاد کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی بار بشیر بدر کو دیکھا تو وہ کسی بڑے شاعر جیسے بالکل نہیں لگتے تھے۔ دبلا پتلا جسم، بہت ہی معمولی کپڑے اور آنکھوں پر ایک ایسا چشمہ جس کا فریم بتا رہا تھا کہ یہ کافی پرانا ہو چکا ہے۔ یعنی پہلی نظر میں کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنے بڑے شاعر ہیں۔ بالکل نہیں، ایسا لگتا تھا کہ کوئی کالج کا طالب علم ہے جو مطلب مالی مشکلات کا شکار ہو۔ اور یہی تضاد تو کمال کا ہے نا؟ ظاہری حلیہ اور شاعری کی طاقت کے بیچ کا یہ جو فرق ہے۔ صحیح۔ اکثر بڑے فنکار ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کی سادگی ان کے فن کی گہرائی کو چھپا لیتی ہے۔ بالکل، اور پھر بات وہاں سے دلچسپ ہوتی ہے جب یہ بظاہر سادہ سا شخص مائک پر آتا ہے۔ جب انہوں نے غزل پڑھنا شروع کی تو محفل پر جیسے جادو ہو گیا۔ اچھا؟ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ غزل اتنی صاف اور رواں تھی جیسے پیاسے کی باہوں میں کوئی آبشار اتر آیا ہو۔ واہ! ان کی آواز میں وہ اثر تھا کہ لوگ ایک عجیب سی کیفیت میں ڈوب گئے۔ مجھے لگتا ہے یہی وہ لمحہ تھا جب لوگوں نے جانا کہ شاعری کو مشہور ہونے کے لیے بھاری بھرکم الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح کہا، اور یہیں سے ان کی شہرت کا سفر تیزی سے شروع ہوا۔ مضمون کے مطابق ان کی یہ کامیابی بہت سے دوسرے شاعروں کو ہضم نہیں ہوئی۔ حسد پیدا ہونے لگا۔ جی، حسد پیدا ہونے لگا۔ پہلے ان کا کلام گاؤں کی تہذیب کی عکاسی کرتا تھا، لیکن پھر انہوں نے جدیدیت کا رنگ اپنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہر طبقے میں مقبول ہو گئے۔ یعنی ایک وقت ایسا آ گیا کہ مشاعرے کے پوسٹر پر بشیر بدر کا نام ہونا ہی کامیابی کی ضمانت بن گیا تھا۔ بالکل۔ تو یہ صرف شاعری کا کمال نہیں تھا بلکہ ان کی شخصیت کا بھی اثر تھا جو لوگوں سے جڑ گئی۔ جی، لیکن مضمون میں ان کی شخصیت کی کچھ اور پرتیں بھی کھلتی ہیں۔ ہاں، ایک طرف وہ روایتی مشرقی انسان ہے تو دوسری طرف جدید سوچ کے مالک بھی ہیں۔ وہ قسمت کے بھروسے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اچھا۔ بالکل۔ مضمون نگار بتاتے ہیں کہ وہ اپنی محنت سے اپنی قسمت خود بناتے تھے۔ ان کی زندگی آسان نہیں تھی، بہت مشکلات دیکھیں، لیکن ان کی شاعری میں کہیں بھی شکوہ یا شکایت نظر نہیں آتی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، وہ اپنے دکھوں کا رونا نہیں روتے۔ وہ اپنے ذاتی غم کو ایک آفاقی انسانی تجربے میں بدل دیتے ہیں۔ ان کی شعر پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ صرف ان کا نہیں بلکہ ہر انسان کا دکھ ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میرٹھ کے فسادات کا وہ واقعہ ہے جہاں ان کا گھر جلا دیا گیا۔ صرف گھر نہیں، ان کی پوری زندگی کی کمائی، ان کی کتابیں، ڈگریاں، ایوارڈز اور سب سے بڑھ کر ان کی شاعری کے مسودے، سب کچھ راکھ ہو گیا۔
सोचकर ही खौफ आता है। जी, ये किसी भी लिखने वाले के लिए कयामत से कम नहीं। लेकिन यहाँ बशीर बद्र का किरदार सामने आता है। मजमून में लिखा है कि इस हादसे के बाद उन्होंने आंसू बहाने या मातम करने के बजाय उसी जलते हुए घर के सामने खड़े होकर एक नए और ज्यादा खूबसूरत घर का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। कमाल है। ये सिर्फ एक घर की तामीर नौ नहीं थी, ये उनके फलसफा हयात की अक्कासी थी। ये तो हैरानकुन बात है। यानी इतने बड़े जाती नुकसान के आलम में उनका पहला रद्द अमल गम नहीं बल्कि तख्लीक था। बिल्कुल। इससे उनके फन के बारे में क्या पता चलता है? ऐसा लगता है कि उनकी शायरी सिर्फ उनकी जिंदगी का अक्स नहीं थी, बल्कि जिंदगी के मसाइल का एक अमली जवाब थी, दोबारा तामीर का एक जरिया। बिल्कुल। और ये हर उस शख्स के लिए एक बड़ा सबक है जो तख्लीकी अमल को समझना चाहता है कि फन मायूसी के खिलाफ एक मुजाहमत है। जी, बशीर बदर हमें यही सिखाते हैं। वो सिर्फ राख के बारे में नहीं लिख रहे थे, वो अपने लफ्जों से एक नई बुनियाद रख रहे थे। इसीलिए जब वो जाती सान्हे को उम्मीद के आफाकी पैगाम में बदल देते हैं तो वो शायरी हर दिल में उतर जाती है। और शायद यही वजह है कि उनकी शायरी में दुश्मनी का तसव्वुर भी आर्जी है। उनका वो मशहूर शेर है, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। क्या बात है, पायदार नहीं हो सकती, थक जाती है, खत्म हो जाती है। जी, उनका मानना था कि दिलों को तलवार से नहीं मोहब्बत से जीता जाता है। वो इंसानियत पर यकीन रखते थे और उनकी शायरी इसी यकीन का इजहार है। अच्छा, हमने उनकी जिंदगी के नशेबो फराज की बात की। मैं ये सोच रही थी कि इस सब का उनकी शायरी के उस्लूब पर क्या असर पड़ा। आखिर उनकी शायरी इतनी मकबूल क्यों हुई? क्या वजह सिर्फ ये थी कि वो आसान जबान इस्तेमाल करते थे? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है। जबान की सादगी यकीनन एक बड़ी वजह थी। वो जानते थे कि वो आवाम के लिए लिख रहे हैं, इसलिए वो ऐसी जबान इस्तेमाल करते थे जो सीधी दिल में उतर जाए। वो मुश्किल इस्तारे और तशबीहात से गुरेज करते थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। तो क्या ये सिर्फ आवाम तक पहुंचने की एक हिकमत अमली थी, या इसके पीछे कोई गहरा फनी फलसफा भी था कि उन्होंने गालिब और इकबाल जैसे असातिज़ा का पेचीदा अंदाज क्यों नहीं अपनाया? मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें थीं। एक तरफ तो ये शायरी को सबके लिए आम करने की एक कोशिश थी, जिसे आप एक जमहूरी कदम कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जदीदियत का एक बयान भी था। वो समझते थे कि 20वीं सदी के इंसान के मसाइल और एहसासात मुख्तलिफ हैं। उसे ऐसी ज़बान की ज़रूरत थी जो उसकी फौरी परेशानियों, उसके छोटे छोटे दुखों और खुशियों की बात करे। अच्छा, गालिब की तखलीद ना करके दरअसल वो उन्हें सबसे बड़ी खिराज तहसीन पेश कर रहे थे, यानी अपने दौर के लिए कुछ नया तख्लीक करके, बिल्कुल वैसे ही जैसे गालिब ने अपने दौर के लिए किया था। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। इसका मतलब है कि उन्होंने रिवायत से बगावत नहीं की, बल्कि रिवायत को आगे बढ़ाया, उसे एक नई शक्ल दी। क्या ये कहना दुरुस्त होगा? ये बेहतरीन तरीका है इसे बयान करने का। ये बगावत नहीं, ये इर्तिका है। यूं समझें कि गजल एक क्लासिकी साज था। बशीर बदर ने उस साज को फेंका नहीं, बल्कि उस पर जदीद दौर की मौसीकी बजाना सीख लिया। सही। उन्होंने पुरानी हैयत को नए मवाद से भर दिया। शहर की जिंदगी का अकेलापन, गांव की सुबह की सादगी, जदीद इंसान की खामोश बेचैनी। हाँ, उनकी गजलों में सावन की सुबह भी है, भीगी आंखों से टपकते आंसू भी, और मोनालिसा की मुस्कुराहट भी। वो हर चीज में शायरी तलाश कर लेते थे। बिल्कुल। मजमून में एक जगह जिक्र है कि वो मीर, गालिब और इकबाल की अजमत के कायल थे, लेकिन उनके रास्ते पर नहीं चले, अपना रास्ता खुद बनाया। ये खुद-एतमादी कहाँ से आई? देखिए, ये खुद एतमादी जिंदगी के तजुर्बात से आती है। जब आपने इतने दुख झेले हों और फिर भी खड़े हों, तो आपको अपनी आवाज पर यकीन हो जाता है। वो जानते थे कि उनके पास कहने के लिए कुछ नया और मुनफरिद है। वो फितरत से सीखते थे, इंसानों से सीखते थे, और वही सच्चाई अपनी शायरी में बयान कर देते थे। उनका कमाल यही था कि उन्होंने गजल को सिर्फ इश्क व आशिकी या फलसफे तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसे जिंदगी की डायरी बना दिया। इसीलिए उनकी शायरी आज भी इतनी रेलेवेंट है। मजमून में उनकी मकबूलियत का जिक्र है, जो हिंदुस्तान से निकलकर यूरोप और अमेरिका तक पहुंची। उनके बारे में कहा गया कि वो अपनी इनफरादियत की वजह से जिंदा हैं। जी। जब तक जिंदगी में दुख और सुख है, उनकी आवाज भी जिंदा रहेगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि उनका असल विरसा क्या है?
میرے خیال میں مضمون کے مطابق ان کا اصل ورثہ انسانی نفسیات کی گہری سمجھ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ انسان کی فطرت میں غصہ، نفرت اور غم چھپا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اسے محبت اور امید سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ ان کی شاعری ایک متوازن زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتی ہے، اور آج کے دور میں جہاں ہر طرف پولرائزیشن اور نفرت ہے، ان کی شاعری ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ خاص طور پر جدید زندگی پر ان کی شاعری، وہ فلک بوز عمارتوں کی بات کرتے ہیں لیکن ان میں رہنے والے تنہا انسانوں کے دکھ کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ان کا وہ شعر تو آج کے دور کے بہترین عکاسی ہے۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ بالکل۔ یہ شعر کرونا سے بہت پہلے لکھا گیا تھا، لیکن آج اس کے معنی اور بھی گہرے ہو گئے ہیں، ہے نا؟ یہی تو ان کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ صرف اپنے زمانے کے شاعر نہیں تھے، وہ آنے والے وقت کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ وہ جدیدیت کے منفی اثرات سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جیسے جیسے شہر بڑے ہوں گے، انسانوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جائیں گے۔ ان کا ورثہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمیں ان تبدیلیوں سے خبردار کیا، لیکن نا امیدی کا درس نہیں دیا، بلکہ محبت اور تعلق کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ایک اور بات جو مضمون میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کبھی اپنی شاعری کی تشہیر کے لیے پروپیگنڈا نہیں کیا۔ جی۔ ان کی شہرت ان کے کلام کی سادگی اور سچائی کی وجہ سے خود بخود پھیلی۔ وہ شہرت کے پیچھے نہیں بھاگے، شہرت ان کے پیچھے آئی۔ اور یہی بڑے فنکار کی نشانی ہے۔ ان کا کام خود بولتا ہے۔ انہوں نے غزل کو ایک ایسا لہجہ دیا جو ان سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ ان کی شاعری زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اور جب تک انسان کے احساسات، خیالات اور جذبات موجود ہیں، بشیر بدر کی آواز بھی ہمارے درمیان زندہ رہے گی۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ بشیر بدر صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک مفکر، ایک فلسفی تھے، جنہوں نے زندگی کی کڑواہٹ کو اپنی شاعری کی مٹھاس میں بدل دیا۔ بالکل۔ ان کی شخصیت اور شاعری ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ سادگی میں بھی گہرائی ہو سکتی ہے، اور عام سی باتوں میں بھی زندگی کا فلسفہ چھپا ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں جو اس مضمون کا نچوڑ بھی ہے۔ کیا ایک فنکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے دکھ اور صدمے کو اپنے فن میں براہ راست چیخ چیخ کر بیان نہ کرے؟ کیا اصل فنکاری یہ ہے کہ اس ذاتی سانحے کو ایک وسیع تر انسانی تجربے کا حصہ بنا کر پیش کیا جائے، جیسا کہ بشیر بدر نے میرٹھ میں اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد کیا؟ انہوں نے ذاتی المیے کو انسانیت کے لیے محبت اور امید کے ایک لازوال پیغام میں بدل دیا۔ اور شاید یہی ان کی عظمت کا سب سے بڑا راز ہے۔